السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 22 جولائی 2021 بروز جمعرات کی دو بڑی اہم خبریں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے۔ ایک خبر اعظم خان صاحب کے متعلق ہے اور ایک خبر ہے CAA سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ RSS کے چیف موہن بھاگوت نے دیا ہے اس طرح بیان، اور اس طرح کے بیان کو لے کر موہن بھاگوت کے اسد الدین اویسی نے کیا کہا ہے، ناظرین اکرام وہ پوری خبر تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ ایسے میں ناظرین گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کر دیں، شیئر ضرور کر دیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اتر پردیش کے ایک مشہور مسلم سیاسی لیڈر، سینئر لیڈر اعظم خان صاحب، جو سماج وادی پارٹی کے ایک بڑے نیتا مانے جاتے ہیں، لیکن یوگی کی سرکار نے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، پھر ہسپتال میں طبیعت ابھی سدھری بھی نہیں تھی کہ انہیں پھر سے جیل منتقل کیا گیا، پھر سے ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے کی وجہ سے ان کو لکھنؤ کے میدانتا ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اس کو لے کر اکھلیش یادو نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ BJP نے اعظم خان کے ساتھ سنگین ناانصافی کی ہے۔ ناظرین سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کل میدانتا ہسپتال پہنچ کر پارٹی کے قداور لیڈر رامپور کے رکن پارلیمنٹ محمد اعظم خان کی عیادت کی۔ اعظم خان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں سیتاپور جیل سے پیر کو لکھنؤ کے میدانتا ہسپتال لایا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں حصہ لینے گئے SP کے صدر آج لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچتے ہی سیدھے میدانتا ہاسپٹل گئے اور اسپتال میں داخل اعظم خان کی عیادت کی۔ ان کے ساتھ قومی سیکریٹری راجندر چودھری بھی تھے۔ مسٹر یادو نے ڈاکٹروں سے محمد اعظم خان صاحب کے بہتر اور جلد علاج کے تناظر میں مشورہ بھی کیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP نے اعظم خان کے ساتھ سنگین ناانصافی کی ہے اور ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ SP کو عدالت پر مکمل اعتماد ہے اور SP کے بزرگ لیڈر کے لیے عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ ناظرین جبکہ خود اکھلیش یادو کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود اعظم خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا ورنہ آج ان کی نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ اب اعظم خان صاحب کی اہلیہ نے یوگی حکومت کی نیت پر سوالات اٹھائے۔ ناظرین سماج وادی پارٹی کے رامپور کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی طبیعت خراب ہے، اس وقت وہ لکھنؤ کے میدانتا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بیوی تنزین فاطمہ نے اعظم خان کو اسپتال سے فارغ کرنے اور جیل بھیجنے کے حکومتی ارادے پر سوال اٹھائے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم خان کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ جب انہیں چھٹی دی گئی تھی تب بھی میں نے کہا تھا کہ وہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا حالات تھے کہ انہیں میدانتا اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اعظم خان صاحب کی اہلیہ شہر کے MLA تنزین فاطمہ نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی سازش کی جا رہی ہے، یہ بھی سیاست کی گھناؤنی شکل ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ یقیناً سیاسی دشمنی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو CAA سے نقصان نہیں ہوگا۔ موہن بھاگوت نے اس طرح کا بیان دیا۔ جی ناظرین RSS کے مکھ اور سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ کسی بھی مسلمان کو شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ RSS کے سربراہ نے گوہاٹی میں ایک پروگرام میں کہا کہ ان قوانین کا ہندو مسلم تقسیم سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل RSS کے سربراہ موہن بھاگوت 2 روزہ دورے آسام پر ہیں۔ بدھ کے روز ایک پروگرام میں بھاگوت نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC کا ہندو مسلم تقسیم اور فرقہ وارانہ بیانیے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ناظرین اس طرح کے RSS کے چیف موہن بھاگوت کے بیان کو لے کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کر کے موہن بھاگوت کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ CAA غیر مسلموں کو NRC سے خارج نہیں کرتا لیکن وہیں مسلمانوں کو باہر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے لایا گیا۔ اس طرح اسد الدین اویسی کا ماننا ہے مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے والا کوئی بھی قانون ناقابل قبول ہے۔ بھاگوت کے الفاظ اس کاغذ پر لکھے ہوئے کے قابل ہی نہیں ہے جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ یعنی اسد الدین اویسی کا ماننا ہے کہ اس طرح کا جو قانون لایا جا رہا ہے جو ہندو اور مسلمانوں میں یقیناً تفریقہ پیدا کرتا ہے، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ بھاگوت کے جو الفاظ ہیں اگر بھاگوت وہ لکھ کر دے تو بھی ماننا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستوں ان تمام خبروں کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اعظم خان صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ویڈیو ضرور لائک کریں، شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔